میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، رابن نے کہا، لیکن فرار سے پہلے اس کیمپ، اس کی نفری اور ایوبی کے آئندہ عزائم کے متعلق تفصیل معلوم کروں گا۔ اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص ہے جو صلیب کے لیے خطرہ ہے، ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے۔ شاہ ایملر کہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں میں بٹانے کے لیے صرف ایک دھکے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ مجھے یہاں رہ کر ایوبی کی کمزور رگیں دیکھنی ہے، اور تمہیں 5 آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڈانی لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرانی ہے۔ نہایت ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے۔ اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے اس قید خانے میں زندہ رہے، جہاں وہ عمر کی آخری گھڑی تک سورج نہ دیکھ سکے اور رات کو آسمان کا اسے ایک بھی تارہ نظر نہ آئے۔ تم پہلے اپنے خیمے میں جاؤ اور اپنی 6 لڑکیوں کو ان کا کام سمجھا دو۔ انہیں خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ اس کا نام علی بن سفیان ہے، جسے ان ریشمی بالوں، شربتی آنکھوں اور اتنے دلکش جسموں سے ایسا بیکار کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین کے کام کا نہ رہے، اور اگر ہو سکے تو اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے۔ تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ 2 مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایات دے کر کرسٹوفر کے پاس پہنچو، اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر آ کر ہی خطا ہونا تھا۔ اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ 100% پورا کرو۔ رابن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا، تمہیں صلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنا پڑے گی، لیکن خدا یسوع مسیح کی نظروں میں تم مریم کی طرح کنواری ہوگی۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ہم نے یروشلم لے لیا ہے، مصر بھی ہمارا ہوگا۔ موبی رابن کے بستر سے نکلی اور خیمے کے پردے کے پاس جا کر پردہ اٹھایا۔ باہر جھانکا، اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گئی اور خیمے کی اوٹ سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہے۔ اسے دور کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ سنتری ہی ہو سکتا تھا۔ موبی چل پڑی، درختوں سے گزرتی، قدم قدم پر پیچھے دیکھتی وہ ٹیلے تک پہنچ گئی اور اپنے خیمے کا رخ کر لیا۔ نصف راستہ طے کیا ہوگا کہ اسے 2 آدمیوں کی دبی دبی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں اس کی خیمے کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک لڑکی غائب ہے، اور وہ کسی دوسرے سنتری کو یا اپنے کمانڈر کو بلا لایا ہے۔ اس نے سوچا کہ خیمے میں جانے کی بجائے اب ان 5 ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو مراکشی تاجروں کے بیس میں کوئی 1.5 میل دور خیمزن تھے، مگر اسے یہ بھی خیال آیا کہ اس کی گمشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ جائے گی۔ وہ تھی تو پوری چالاک، پھر بھی ان پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ موبی ذرا اور آگے چلے گی تاکہ ان 2 آدمیوں کی باتیں سن سکے۔ ان کی زبان وہ سمجھتی تھی۔ یہ تو اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ سسلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ وہ آدمی خاموش ہو گئے۔ موبی دبے پاؤں آگے بڑھی۔ اسے بائیں طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، درختوں کے درمیان اسے ایک سیاہ سایہ جو کسی انسان کا تھا جاتا نظر آیا۔ اس نے رخ بدل لیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگا۔ موبی کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا، فوراً ہی اوپر چلی گئی تھی۔ وہ تھی تو بہت ہوشیار، لیکن ہر انسان ہر قدم پر پوری احتیاط نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا۔ سمندر اور صحرا کی فضا رات کو آئینے کی طرح شفاف ہوتی ہے۔ درختوں میں جاتے ہوئے آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر ٹونڈ مونڈ درخت کے تنے کی طرح کا ایک سایہ دیکھا۔ موبی نے پہلو اس آدمی کی طرف کر دیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اس کی ناک، سینے کا ابار اور لمبا لبادہ تاریکی میں بھی راز کو فاش کرنے لگا۔ یہ آدمی رات کے سنتریوں کا کماندار تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کی گشت پر نکلا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ یہ سنتریوں کی تبدیلی کا وقت تھا۔ کماندار اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی 3 سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا۔ سلطان ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا۔ ہر کسی کو ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا۔
کماندار سمجھ گیا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اسی شام کماندار کو خبردار کیا گیا تھا کہ صلیبیوں نے جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں صحرائی خانہ بدوشوں کے بحروب میں بھی ہو سکتی ہے اور ایسی غریب لڑکیوں کے بیس میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی بھیک مانگنے آتی ہے، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مغویہ اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ بھی مانگ سکتی ہے۔ کمانداروں کو بتایا گیا تھا کہ آج 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہے، جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں مشتبہ سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا ہے۔ اس کماندار نے یہ احکام سن کر اپنی ایک ساتھی سے کہا تھا، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اب آدھی رات کے وقت جب سارا کیمپ سو رہا تھا، اسے ٹیلے پر ایک لڑکی کا حلیہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ کوئی چڑیل یا جن ہو سکتا ہے۔ اس نے نئی سنتری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا تھا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی پیلی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے تھے۔ ہر لڑکی نے منہ بھی کمبلوں میں ڈانپ رکھا تھا، سردی زیادہ تھی۔ اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا تھا کہ 7واں بستر خالی ہے اور اس پر کمبر اس طرح رکھے گئے ہیں جیسے اس کے نیچے لڑکی سوئی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اسے آواز دے یا اس تک خود جائے۔ اگر وہ جن چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کرے۔ تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد لڑکی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 2-3 قدم آگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کماندار، جس کا نام فخر المصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کے دوسری طرف اتر گئی۔ فخر کو یقین آ گیا کہ کوئی انسان ہے، جن چڑیل نہیں۔ وہ تن و من مرد تھا۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا۔ رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ لڑکی اور تیز دوڑ پڑی۔ فاصلہ بہت تھا، لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا، چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے اونچی اونچی زمین، خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا۔ بہت سا دوڑ کر فخر المصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے اور بہت سا بائیں کو لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ جہاں اسے حسن اور شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی تھی، وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی تھی اور خنجر زنی کے داؤ پیچ بھی سکھائے تھے۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ فخر آگے گیا تو دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعاقب آنکھ مچولی کی مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا، قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ بھاگ نہ سکتی۔ تعاقب میں فخر 2 میل فاصلہ طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی اونچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب آ گیا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے وہاں تک جا پہنچی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دی۔ وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے سے باہر آئے۔ ایک نے مشل جلا لی۔ یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار سونت لی اور ہامتا کامتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو دونوں بازوؤں میں مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مشل کے ناچتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ ابھرا اور بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکڑی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، فخر المصری نے حکم کے لہجے میں کہا۔ یہ ایک نہیں، ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہے، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ نہیں، موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوفزدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہے۔ ان کا سلطان انسان نہیں، سانڈ ہے، درندہ ہے۔ اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہے۔ میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ وہی جسے تم صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا۔ وہ اب مصر کی عربی بول رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، فخر نے کہا اور پوچھا، یہ ہے کون؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہے، ایک آدمی نے فخر سے کہا۔ تلوار نیام میں ڈال لو، ہم تاجر ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ؟ آؤ،
اس لڑکی کی باتیں سن لو۔ اس نے آہ بھر کر کہا، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا۔ وہ باقی 6 لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا۔ ان کا یہ حشر دوسرے سالاروں نے کیا ہے۔ موبی نے کہا، شام کو ان بیچاریوں کو اپنے خیمے میں لے گئے تھے اور انہیں بے سود کر کے خیمے میں ڈال دیا۔ وہ خیمے میں بے ہوش پڑی ہے۔ فخر المصری تلوار نیام میں ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ اندر جا کر بیٹھے تو ایک آدمی نے آگ جلا کر کعبے کے لیے پانی رکھا اور اس میں جانے کیا کچھ ڈالتا رہا۔ دوسرے آدمی نے فخر سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کماندار اور عہدیدار ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کیے جن سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں اور ذمہ دار فرد ہے، ذہین اور دلیر بھی ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے، جو کرسٹوفر تھا، فخر کو 7 لڑکیوں کے بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ انہوں نے فخر کو یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا۔ ان لڑکیوں نے سلطان کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے، بشرطے کہ کوئی اچھے رتبوں والے عسکری ان کے ساتھ شادی کر لے۔ ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کردار کے لحاظ سے پتھر ہے۔ ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں، انہیں کہاں ساتھ لیتے پھریں گے۔ انہیں سلطان کے حوالے کر دیا، مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو۔ فخر المصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا، ہم بہت خوش تھی کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہا ہے۔ میں باقی 6 لڑکیوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارا ایوبی مجھے بری نیت سے بلا رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے شراب کی صراحی کھولی، ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا۔ میں عیسائی ہوں، شراب 100 بار پی ہے۔ بحری جہاز میں عیسائی کمانداروں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ شراب اور مرد میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن ایوبی کو میں فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ ان عیسائیوں سے بدتر نکلا جو مجھے بحری جہاز میں لائے تھے، اور جب ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا۔ ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ ہمارے جسم چچوڑے ہوئے اور ہڈیاں چٹکی ہوئی تھی۔ خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کے پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے۔ مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کی باقی 6 لڑکیاں اس کے سالاروں کے خیمے میں ہیں۔ میں نے سلطان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو شادی کے بغیر تمہیں اپنے حرم میں رکھ لوں گا۔ اس نے میرے ساتھ وحشیوں کا برتاؤ کیا، شراب میں بدمست تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ جو ہی اس کے آنکھ لگی میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اگر میری بات کا اعتبار نہ آئے تو اس کے محافظوں سے پوچھ لو۔ اس دوران ایک آدمی نے فخر کو قہوہ پلایا۔ ذرا سی دیر بعد فخر کا مزاج بدلنے لگا۔ اس نے نفرت سے قہقہا لگایا اور کہا، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورت اور شراب سے دور رہو، اور خود شراب پی کر راتیں عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ فخر محسوس ہی نہ کر سکا کہ لڑکی کی کہانی محض بے بنیاد ہے، اور نہ ہی وہ یہ محسوس کر سکا کہ اس کا مزاج کیوں بدل گیا ہے۔ اسے حشیش پلا دی گئی تھی۔ اس پر ایسا نشہ طاری ہو چکا تھا جسے وہ نشہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب اپنے تصوروں میں بادشاہ بن چکا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر مشعل کے شعلے کی روشنی ناچ رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے سیاہ مائل بورے بال چمک رہے تھے۔ وہ فخر کو پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگی۔ اس نے بےتاب ہو کر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں پناہ میں لے لیتا ہوں۔ نہیں۔ لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، تم بھی میرے ساتھ اپنے سلطان جیسا سلوک کرو گے۔ تم مجھے اپنے خیمے میں لے جاؤ گے اور میں ایک بار پھر تمہارے سلطان کے قبضے میں آ جاؤں گی۔ ہم تو اب دوسری 6 لڑکیوں کو بھی بچانے کے سوچ رہے ہیں۔ ایک تاجر نے کہا، ہم ان کی عزت بچانا چاہتے تھے مگر ہم سے بھول ہوئی۔ فخر المصری کی نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خیمے میں خاموشی طاری ہو گئی جسے کرسٹوفر نے توڑا۔ اس نے کہا، تم عرب سے آئے ہو یا مصری ہو؟ میں مصری ہوں، فخر نے کہا۔ میں 2 جنگیں لڑ چکا ہوں، اس لیے مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ سوڈانی فوج کہاں ہے جس کا سالار ناجی ہے؟ کرسٹوفر نے پوچھا۔
اس فوج کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ فخر نے جواب دیا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ کرسٹوفر نے کہا۔ سوڈانیوں نے صلاح الدین ایوبی کی امارت اور کمان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ فوج اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے۔ ناجی نے سلطان ایوبی کو بتا دیا تھا کہ وہ مصر سے چلے جائے کیونکہ وہ غیر ملکی ہے۔ اس لیے ایوبی نے مصریوں کی فوج بنائی اور لڑانے کے لیے یہاں لے آیا۔ اس نے تم لوگوں کو شرافت اور نیکی کا جھانسا دیا اور خود عیش کر رہا ہے۔ کیا تمہیں مال غنیمت ملا ہے؟ اگر تمہیں ملا بھی تو سونے چاندی کے 2 ٹکڑے مل جائیں گے۔ صلیبیوں کے جہازوں سے بے بہا خزانہ سلطان ایوبی کے ہاتھ آیا ہے۔ وہ سب رات کے اندھیرے میں سینکڑوں اونٹوں پر لاد کر قاہرہ روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں سے دمشق اور بغداد چلا جائے گا۔ سوڈانی لشکر کو سلطان نہتہ کر کے غلاموں میں بدل دینا چاہتا ہے۔ پھر عرب سے فوج آئے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گے۔